نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ گھوڑے پالے جاتے ہیں 3 مقاصد کے تحت. ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، وہ خیر ہی خیر ہے، اور ایک ہے فخر اور ریا کے لیے، زینت اور جمال کے لیے، وہ شر ہی شر ہے، اور ایک ہے گھوڑا پالنا بطور ستر کے، اپنی سفید پوشی کے لیے. یعنی کئی لوگ گھوڑا رکھتے ہیں اور اس پر وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، اس پر جو سواری باندھ کر سواری ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتے ہیں، یہ ان کے بچوں کی معیشت کا سبب بنتے ہیں. تو ایک گھوڑا باعث اجر ہے، ایک گھوڑا باعث وزر ہے، بوجھ بنے گا قیامت کے دن، اور ایک گھوڑا باعث ستر ہے، وہ انسان کی جو ہے وہ پردہ پوشی کر لیتا ہے، اس کے فقر کو ڈھانپ لیتا ہے. اور جو گھوڑا باعث اجر ہے، اس کے اجر کا کیا کہنا. بہت احادیث اس میں وارد ہیں، اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم گھوڑا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے باندھو اور اس کو اپنے کھیت میں چھوڑ دو تو اس کی رسی لمبی رکھا کرو تاکہ وہ زیادہ کھائیں، زیادہ پانی پئیں، کیونکہ گھوڑا جہادی گھوڑا جو کھائے گا وہ چارہ قیامت کے دن اللہ کے میزان میں تولا جائے گا، اور جو پانی پیے گا وہ پانی بھی تولا جائے گا، اور وہ چارہ کھا کر جو لید کرے گا وہ لید بھی تولی جائے گی، اور پانی پی کر جو پیشاب کرے گا وہ پیشاب بھی تولا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ میں جو مجاہد پیدل ہوتے اسے ایک حصہ دیتے مال غنیمت میں سے، اور جو گھڑ سوار ہوتے ان کو 3 حصے دیتے، ایک حصہ اس کا اور 2 حصے گھوڑے کے. اس میں گھوڑا پالنے کی، باندھنے کی جو ہے وہ ترغیب بھی ہے. تو یہ گھوڑا پھر باعث خیر ہے. سلیمان علیہ السلام اسی خیر کا ذکر کر رہے ہیں کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں نے یہ خیر کی محبت اپنائی ہے، چاہی ہے. یعنی اس مال کی محبت، یہ مال برائے زینت نہیں، برائے فخر نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے رب کے ذکر اور اس کی بلندی کے لیے ہے. عن ذکر ربی، بوجہ اپنے رب کے ذکر کے.